ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن حضرت الرسالۃ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان علی اللہ حق ان یدخلہ الجنۃ حاجر فی سبیل اللہ او جلس فی الارض التی ولد فیہا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ ہے بخاری شریف کی، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ انتہائی زاہد اور متاع دنیا سے بے فکر صحابی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ بیننا کعیسیٰ بین الانبیاء، کہ حضرت ابو ہریرہ ہمارے درمیان اس طرح ہیں جیسے انبیاء کرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے جملہ مال و متاع سے زہد اختیار کرتے تھے انبیاء میں سے، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بھی دنیا سے زاہد ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ ان حضرت الرسالۃ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کام ان کا ذکر کیا۔ فرمایا جس بندے نے یہ 3 کام کیے، کون کون سے؟ پہلا، من آمن باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا، واقام الصلاۃ، نماز قائم کی، وصام رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ یہ 3 کام ذکر کرنے کے بعد حضور نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں، کان علی اللہ حق، اللہ نے خود اپنے ذمے یہ بات لے لی ہے۔ ویسے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں نا جو اللہ پر کوئی بات لازم کرے، لیکن جب اللہ خود اپنے اوپر لازم کر لے تو فرمایا کان علی اللہ حق، اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ ان یدخلہ الجنۃ، کہ رب العالمین اسے جنت داخل فرما دے گا۔ یعنی 3 کام وہ کرے، کون کون سے؟ من آمن باللہ ورسولہ، پہلا کام اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، دوسرا کام واقام الصلاۃ، نماز قائم کرے، اور تیسرا کام وصام رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ تو موضوع کی مناسبت سے اس حدیث پاک میں جو 3 کام ذکر ہیں ان میں سے آخری کام کیا ہے کہ صوم رمضان۔ تو میں پہلے جو آخر میں بات ہے، تیسری بات، وہ پہلے بیان کروں گا کہ موضوع کی مناسبت سے اس حدیث پاک کے لفظ وصام رمضان کو پہلے بیان کرتے ہیں۔ جس طرح کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور نماز شرط ہے، اسی طرح رمضان کے روزے بھی شرط ہیں۔ اسلام کی فرض کردہ عبادات میں سے روزہ اس اعتبار سے سب سے افضل و بہتر عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی۔ ایک حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزے کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کے کئی اسباب ہیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ روزہ میرے لیے، حالانکہ ساری باتیں اللہ کے لیے ہی ہیں، لیکن ان ساری باتوں میں اللہ نے صرف روزے کو فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کی وجوہات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس کے اسباب ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلا اسباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے، وہ یطعم ولا یطعم، وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ روزہ کے دوران بندے کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں سے ایک خلق حاصل ہو جاتا ہے،
یعنی روزے دار بھی سحری سے لے کر افطاری تک چاہے کچھ بھی ہو جائے، جان جانے کا خطرہ ہو تو وہ بات الگ ہے نا، ویسے وہ نہیں کھائے گا نہ پیے گا، چاہے جتنا مرضی لذیذ کھانا، لذیذ شربت، جو مرضی اس کو کہتے رہیں، وہ نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا، تو چاہے تھوڑے سے عرصے کے لیے صحیح، لیکن اللہ کی جو صفت ہے نا کہ وہ نہیں کھاتا، روزے دار بھی نہیں کھاتا، چیز ہے کہ سحری کے افطاری کے ٹائم کھا لیتا ہے، لیکن عارضی طور پر ایک اللہ کا وصف عارضی طور پر اس روزے دار میں پایا جاتا ہے، جس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ یہ پہلا سبب ہے۔ تو فرمایا کہ من کانا لہو خلق من اخلاق اللہ تعالیٰ فہو اہل الجنہ، جس آدمی میں اللہ تعالیٰ کے اخلاق کریمانہ میں سے کوئی خلق پیدا ہو جائے وہ جنتی انسان ہے۔ تو روزے دار میں یہ خلق عارضی طور پر ہی صحیح تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ کے ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے، تو اس کا ایک سبب یہ ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ روزہ ایک باطنی اور مخفی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ پوشیدہ عبادت کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس میں خفیہ اور پوشیدہ عمل کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 55 ہے، دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک درہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا 700 درہم سے افضل ہے جو اعلانیہ رائے خدا میں دیے جائیں، یعنی اعلانیہ رائے خدا میں 700 درہم دیے جائیں اور خفیہ اللہ کی راہ میں 1 درہم دیا جائے، وہ خفیہ 1 درہم جو ہے وہ 700 درہم سے اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو خفیہ عبادت ہے اس سے اللہ کو پیار ہے، تو یہ روزہ بھی ایک خفیہ عبادت ہے۔ یہ تو گھر والے بھی نہیں جانتے کہ اس نے سحری کے ٹائم اٹھ کر ویسے کھا پی لیا ہے یا روزہ رکھا ہے، تو وہ روزے کی کیفیت روزے دار جانتا ہے یا پھر رب العالمین جانتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ روزے کے ذریعے انسان کا نفس مغلوب اور متقی اور مطیع ہو جاتا ہے، اور نفس کو متقی اور مغلوب بنانا بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نفس کو جو روکے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ تو نفس کو روکنا خواہشات سے بذات خود یہ ایک عبادت ہے، اور روزہ اس میں ظاہر ہے کہ نفس تو روکے گا ہی روکے گا، نفس کو روزہ جو ہے ہر قسم کی اس قسم کی چیزوں سے جو ہے وہ نفس کو روکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی یا داؤد عاد نفسک فإن محبتی فی عداوتها، اے داؤد اپنے نفس کے ساتھ ہمیشہ عداوت رکھو، کیونکہ میری محبت نفس کے ساتھ عداوت رکھنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ مشاہدہ اور تجربہ یہی ہے کہ اگر کسی دشمن کو حسب منشا پانی اور خوراک ملتی رہے تو وہ توانا اور مضبوط رہتا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ مضبوط اور توانا دشمن دشمنی کرنے میں بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح نفس انسان کا دشمن ہے، رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں اس کو مسلسل رات دن خوراک ملتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ قوی اور توانا رہتا ہے، اور اپنی قوت کی وجہ سے انسان کو گناہوں کی دعوت دیتا رہتا ہے اور عبادت میں رکاوٹ ڈالتا رہتا ہے، جبکہ رمضان المبارک میں نفس کو پورا دن کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ کمزور اور ناتواں ہو جاتا ہے اور انسان کو گناہ کی طرف دعوت دینے سے عاجز رہتا ہے۔ اور اگر اس نفس کو سارا دن کھانے پینے کو بھی نہ کچھ ملے، جب رات آئے تو بستر پہ آرام بھی نہ ملے، تراویحوں میں اس کو مشغول کر دیا جائے، تو یہ تو بہت ہی نکارا اور ناتواں سا ہو جاتا ہے۔ تو جتنا یہ کمزور ہوگا اتنا ہی بندے کی روحانی قوت طاقتور ہوگی اور اللہ کا قرب اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے۔ یہ 3 اسباب تھے۔ چوتھا سبب کہ کیوں اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے، چوتھا سبب یہ ہے کہ روزہ شیطان پر قہر اور غلبہ پانے کے مترادف ہے، کیونکہ روزہ کی وجہ سے شیطان انسان پر قابو نہیں پا سکتا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری مجری الدم فضیقوھا بالصوم، بے شک شیطان خون کی مانند تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے، لہذا تم روزہ کے ذریعے اس کے راستے کو تنگ کر دو۔
چنانچہ جب شیطان تمہاری رگوں اور بدن میں داخل نہیں ہوگا تو تم اس کے مکر و فریب سے مامون رہو گے، یعنی امن میں رہو گے۔ یہ 4 اسباب ہیں، اور پانچواں سبب یہ ہے کہ روزہ کے ذریعے انسان فرشتوں کی موافقت کرتا ہے۔ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں نا، تو 5واں سبب یہ ہے کہ روزہ کے ذریعے انسان فرشتوں کی موافقت کرتا ہے، اور نیک لوگوں کی موافقت کرنے سے انسان کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صالحین کے اخلاق اور اعمال میں ان کی موافقت کرتا ہے، قیامت کے دن اسے ان صالحین کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک میں قیامت کے دن روزہ دار انسان 70 سال کی مسافت کے برابر دوزخ سے دور رہے گا۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جو آدمی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر دوزخ سے دور فرما دیتا ہے۔ یہ تو نفلی روزے کا ثواب ہے، فرضی روزے کا ثواب تو نفلی روزوں سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ تو یہ اسی طرح حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب شرح صحیح مسلم شریف میں کچھ وجوہات بیان کرتے ہیں کہ روزہ کیوں اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے۔ پہلی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی بخلاف باقی عبادات کے، کیونکہ زکوٰۃ، نماز یا افعال حج ادا کرتے ہوئے لوگ ان عبادات کو دیکھتے ہیں، اور روزے میں ایسا کوئی عمل نہیں جسے ادا کرتے ہوئے دیکھ کر لوگوں کو روزے کا علم ہو جائے۔ تو سوائے روزے دار اور اس کے رب کے کسی کو اس کے روزے کا علم نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا روزہ بالخصوص میرے لیے ہے۔ دوسری وجہ انہوں نے یہ لکھی کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ باقی عبادات ظاہرہ کو فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور روزہ ظاہری کوئی فعل نہیں ہے۔ مثلا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو آپ روزہ کہیں۔ روزہ تو ہے کہ خواہش نفس کو کھانے پینے سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ ظاہری طور پر کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو آپ روزہ کہیں اور اس کو وہ فرشتے لکھیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے بندے کو دنیا میں کوئی ظاہری صلہ نہیں ملتا، اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ مثلا نماز پڑھنے کے لیے بندہ آتا تو کم از کم گھر والے تو راضی ہوتے ہی ہیں نا کہ پتر نمازی ہو گیا، یا چاچا جی ان نماز پڑھنے لگ پہ۔ تو یہ روزہ جو ہے اس کا کوئی کسی قسم کا صلہ دنیا میں نہیں ملتا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ استغناء اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور روزہ میں جب بندہ مومن دن کے کچھ حصے میں اپنی طبعی ضروریات سے مستغنی رہتا ہے تو وہ ایک گونا صفت خداوندی کا مظہر ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے۔ پانچویں وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ باطل خداؤں کی عبادت، قیام، رکوع، سجود، طواف، نظر، نیاز، جو باطل خدا ہے ان کی اس طرح تو عبادت کی گئی، لیکن کسی جھوٹے خدا کے لیے آج تک روزہ نہیں رکھا گیا۔ یعنی جھوٹے خداؤں کو سجدے تو لوگوں نے کیے، جھوٹے خداؤں کے چرنوں میں لوگوں نے بکرے تو ذبح کیے، طواف تو ان کے کیے، لیکن جتنے بھی باطل خدا ہیں، قیام، رکوع، سجود، طواف، نظر، نیاز، ان کی خاطر لڑائیاں تو کی گئی، لیکن کسی باطل خدا کے لیے کبھی روزہ نہیں رکھا گیا، اس لیے فرمایا روزہ بالخصوص میرے لیے ہے۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ روزے کی جزا اللہ تعالیٰ خود ہوگا، یعنی روزے دار کو اپنا دیدار کرائے گا، اس لیے فرمایا روزہ بالخصوص میرے لیے ہے۔ باقی تمام عبادات کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے۔ جو روزے دار ہے اس کو روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ آٹھویں وجہ یہ ہے کہ روزہ تمام عبادات میں سے پسندیدہ ہے، کیونکہ نسائی شریف میں ہے علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزے کو لازم کر لو کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ روزہ سے انسان کی بہیمیت کمزور ہوتی ہے۔ انسان کے اندر بہیمیت کہتے ہیں جانور وحشی پن، یہ جانوروں کو، جنگلی جانوروں کو بہیمیت کہتے ہیں۔ تو انسان کے اندر کی جو بہیمیت ہے، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ وہ روزے سے کمزور ہوتی ہے اور روحانیت قوی ہوتی ہے۔
اسی وجہ سے روزے دار کی روح سیکل ہوتی ہے، اس لیے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ نامی وجہ یہ ہے کہ روزے کا شرف اور اس کا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کی اپنی طرف اضافت کر دی، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، حالانکہ ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں، تو اس اونٹنی کو خاص فرمایا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو اضافت اپنی طرف کی، تو اس لیے اس شرف کی بنا پر اللہ نے اس روزے کی اضافت اپنی طرف کر دی۔ 10ویں وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن باقی عبادات، لوگوں کے حقوق حقداروں کو دے دی جائیں گی، لیکن روزہ کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ امام بہقی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابن عیینہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے حساب لے گا اور اس پر جو لوگوں کے حقوق ہوں گے ان کے عوض حقداروں کو اس کی عبادت دے دی جائے گی، حتیٰ کہ اس کی عبادات میں صرف روزہ رہ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے لوگوں کے حقوق خود ادا کر دے گا اور روزے کے بدلے اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ فرمائے گا بڑا اوکھا توڑ چڑھے، اپنے آپ سے اس نے جنگ کیا، یہ میں نہیں دوں گا، تو اس کے بدلے یہ شرح صحیح مسلم شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 146، نعم الباری شرح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 367 پر یہ ساری ڈیٹیل ہے۔ اس 10ویں وجہ پر ایک اور چیز ہے، ایک اور کتاب میں یہ جو 10ویں وجہ ہے، اس میں علامہ قرطبی نے کہا کہ پہلے تو میں نے جب یہ 10ویں وجہ دیکھی نا تو میں بڑا خوش ہوا، لیکن ایک حدیث پاک جب میں نے دیکھی تو یہ 10ویں وجہ جو ہے نا وہ مجھے نا وہ ادھر ادھر ہوتی محسوس ہوئی، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرنا جو ہے یہ دیانتداری علم کی یہی ہوتی ہے کہ ساری ڈیٹیل رکھ دی جائے۔ بہرحال جو کچھ ادھر تھا وہ تو بیان کر دیا۔ اب ایک علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے اس جواب کو بہت عمدہ سمجھتا تھا، حتیٰ کہ میں نے ایک حدیث پر غور کیا جس میں انسان کو اس کے حقوق دلائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے جس میں مفلس کا ذکر ہے کہ جو قیامت میں نماز روزے زکوٰۃ لے کر آئے گا اور اس نے اس شخص کو گالی دی ہوگی اور اس پر تہمت لگائی ہوگی، اس شخص کا مال کھایا ہوگا، اس شخص کا خون بہایا ہوگا اور اس شخص کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو دیا جائے گا اس پر جو لوگوں کے حقوق ہیں، پھر حقوق والوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2581، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2418 ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر پتہ چلتا ہے کہ روزہ بھی جائے گا اگر انسان بہت زیادہ ظلم و ستم مخلوق خدا پر کرے گا۔ بہرحال میرے گمان میں اس کی ایک 10ویں وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے، یہ تو دیگر علماء کرام کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عظمت روزے میں یہ بھی ہے کہ روزے ازل اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ملائکہ نے کہا تھا کہ یا اللہ اس کو نہ بنا، تو اس انسانی خواہش نفس کو یہ انسان سامنے رکھ کر ہی کہا تھا ملائکہ نے کہ یہ جو خواہش نفس پر عمل کرے گا اس کو نہ بنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس کی عملی تفسیر روزہ دار روزہ رکھ کر اپنی خواہش نفس کو رب کی رضا کے لیے قربان کر کے اس کی عملی تفسیر پیش کرتا ہے، جو اللہ نے روزے ازل فخر کرتے ہوئے ملائکہ کے سامنے کہا تھا کہ بات تمہاری ٹھیک ہے پر جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو جو اللہ جانتا ہے اور وہ نہیں جانتے تھے، وہ اشارہ گویا روزے دار کی طرف ہی ہے کہ جس خواہش نفس کو سامنے رکھ کر ملائکہ نے کہا تھا یا اللہ اس کو نہ بنا، تو اس خواہش نفس کو روزہ دار قابو میں کرتا ہے۔ تو شاید اس وجہ سے اس انسان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہو گیا۔ تو بہرحال روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان اپنی روح کو رب آشنا کرتا ہے اور اپنے نفس کو قابو کرتا ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے رکھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کے سارے روزے اسی ذوق و شوق کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔